حمدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. محترم حاضرین انجمن، مشفق استاذ اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے ننھے بھائیوں، آج کے اس محفل خطابت میں آپ کے سامنے آزادی ہند میں مسلمانوں کی قربانیاں اس موضوع پر چند باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو مجھے صحیح کہنے اس پر غور کرنے کی توفیق دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اشرف اور سب سے باعزت مخلوق ہم انسان ہیں، اور انسانوں کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی، تمام مخلوقات انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، اور ان چیزوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات اقدس، وہ رب تعالیٰ، وہ خالق کائنات جس نے زمین کی تمام چیزوں کو ہم انسانوں کے لیے یعنی تمہارے لیے یعنی ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ انسان آزادی انسان کا فطری اور پیدائشی حق ہے، اور کوئی بھی عقل سلیم کا انسان یہ بات کبھی بھی اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کی بیجا غلامی کرے، اور دوسروں کی غلامی کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے محترم حاضرین، دوسرے کی غلامی کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی آزادانہ زندگی گزاریں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی دوسری قوم، کبھی بڑی بڑی قومیں دوسرے لوگوں کے غلام بن جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان، ہم جس آج آزاد ہندوستان میں رہ رہے ہیں، ہم جس ملک میں اپنی جیون گزار رہے ہیں، وہ ملک آزاد اور ہم لوگوں کے لیے سوتنتر ہیں، جہاں پہ ہم آزادی کی جیون جی رہے ہیں۔ اور اس سے کچھ سال قبل ہمارا ہندوستان دوسروں کی غلامی کر رہے تھے، ہمارے ہندوستان کے لوگ دوسرے کی غلامی کر رہے تھے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک جمہوری ملک بنا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے قوانین لکھے۔ تقریباً 200 سال کی مسلسل غلامی کے بعد اس آزادی کے دن کو ہم نے دیکھا، اور ہمارا یہ نصیب ہوا کہ ہم نے اس آزادی کو پایا۔ محترم حضرات، بھارت کے چپا چپا خون سے لال ہے۔ آزادی تک لاکھوں افراد، علماء، عوام و خواص اور دیگر لوگوں نے اپنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ انہوں نے جنگلوں میں اپنی زندگی گزارا، انگریزوں نے ان کو پھانسی پر لٹکایا، انگریزوں کے پھانسی کے فندے کو چوما، اور آگ کے شعلے میں غوطے لگایا، زنجیروں کی کڑی مار کو اپنے ننگے بدن قبول کر لیا، اور مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کی گئیں۔ صادق پور پٹنہ کے پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا عید کے دن، اور مسلمانوں نے سب سے پہلے اس جنگ آزادی میں مسلمان سب سے پہلے پیش رہے، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ ہندوستان کی آزادی میں جنگجو بن کر میدان میں کود پڑے، اور نہ مال کی پرواہ کی اور نہ جان کی پرواہ کی۔ محترم حضرات، اس عنوان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کیونکہ تاکہ ہماری بھارتی نئی نسل کو یہ پتا چلے، ہمارے بھارتی نئی نسل کو یہ یاد رہے کہ ہمارے پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء اسلام نے اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں کتنی قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے، ہمارے لیڈرز نے کیا قربانیاں دی۔ محترم حضرات، آج ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں، پتہ نہیں کہ ہمارے علماء، آباء و اجداد نے ہمارے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے کتنی تکلیفیں جھیلی، اور انہیں جیلوں کی سختیوں کو سہنا پڑا، اور غیر مسلموں کو بھی پتہ نہیں۔ محترم حضرات، اس موضوع پر اشد توجہ دینے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی گئی تھی، اور ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے تقریر و تحریر کے اسٹیج سجائے، فتاوے دیے، انگریزوں کے سخت ظلم و ستم کو جھیلا، اور کالا پانی میں قید کر کے رکھا، برسوں تک قید کر کے رکھا، اور اپنے جیون کو جنگلوں میں بیابانوں میں گزارا۔ محترم حضرات، انگریزوں کی
ظلم ستم اور ناانصافیوں کی داستان علم کو جھیلا. اسی لیے ہمیں اس موضوع پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین، اس موضوع پر سخت توجہ دینے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ آج کے کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان کی تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے، ہندوستان کی ہسٹری آف انڈیا کو ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بڑا یوگدان رہا ہے ہندوستان کو آزاد کرنے میں. وہ نہیں چاہتا کہ ہندوستان کے جو مسلمان اس آزادی ہند میں شریک تھا ان کا نام اس میں رہے. وہ اس تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے اور ہم سے وہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہم سے وہ ثبوت مانگتے ہیں کہ ثبوت دکھاؤ تم کہاں سے انڈین ہو. محترم حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت تو گلشن کو لہو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. محترم حضرات، وطن سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے. محترم حضرات، انسان کے دل میں محبت ہوتا ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، جانور ہو، انسان ہو، ہر ایک کو اپنے گھر سے محبت ہے. آپ ذرا غور کریں، اپنے گھر سے آپ کو ضرور محبت ہے، تبھی تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کو اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے دیش سے محبت ہے. ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر کئی اللہ تبارک حب وطن سے متعلق کئی حوالے قرآن مجید کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے ہمارے رب تو اس شہر مکہ کو لوگوں کے لیے امن و شانتی کا شہر بنا اور تو ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا. محترم حضرات، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے دعا کرتے رہیں، امن و شانتی کے لیے دعا کرتے رہیں. محترم حضرات، مسلمانوں کا بھی دیش ہے یہ ملک، کیونکہ مسلمانوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور صحافیوں، شاعروں اور بڑے بڑے نوابوں نے اس ہندوستان کے لیے اپنی خون کو قربان کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا. محترم حضرات، اس آزادی ہندوستان میں اپنے بہت زیادہ اپنی بہت قربان ہوئے اور اپنی جان کی بازی لگا دی، نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی. محترم حضرات، ہم بائی چانس ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ بائی چوائس ہندوستانی ہیں. ہم بائی برتھ صرف ہندوستانی نہیں ہیں بلکہ بائی ڈیتھ بھی ہندوستانی ہیں. یعنی ہم یہیں پہ جیے ہیں، یہیں پہ جنم لیے ہیں اور یہیں پہ ہم مرنے والے ہیں. ہم مر کر بھارت کی مٹی میں جانے والے ہیں اور قیامت کی صبح تک بھارت کی مٹی ہمیں اپنے پیٹ میں رکھنے والی ہے. اور جب ہم پانچ وقتہ نماز میں سجدے کرتے ہیں تو ہم زمین پر سجدے کرتے ہیں، تو سجدے کے لیے بھارت کی مٹی ہے. ہم جہاں بھی رہیں پھر بھی دل ہے ہندوستانی، پھر بھی دل ہے ہندوستانی. ہمارا گھر جب تک ہم زندہ رہیں تو ہمارا گھر ہندوستان ہے اور مرنے کے بعد قبرستان. مسلمانوں نے ہندوستان کو بہت کچھ دیا، قطب مینار اور تاج محل، ہمایوں کا مقبرہ، جس سے بھارت کے خزانے میں کروڑوں سالانہ جمع ہو رہا ہے اور بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سے بھارت کو بینیفٹ ملتا ہے. محترم حضرات، لال قلعہ جس میں ہر سال ملک کے پردھان منتری اپنے آزادی کے جشن کا اعلان کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے لگ بھگ کروڑوں ڈالر ہندوستان کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. بھارت کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ بھارت کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ مسلمان تھے. بھارت کے لیے اپنی خون بہانے والے شہید اشفاق اللہ خان کون تھے؟ مسلمان تھے. بھارت کے لیے اپنی جان و مال کو بازی لگانے والے کون تھے؟ اپنے 6 ٹن سونا دان دینے والے، دنیا کا سب سے بڑا چندہ بھارت کو دینے والے کون تھے؟ وہ تھے حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی، جو کہ 6 ٹن سونا انڈیا کو دیا جب بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ ہوئی. تو محترم حضرات، اور اس وقت کے پردھان منتری لال بہادر شاستری خود لینے گئے تھے اس رقم کو. بھارت کے میزائل مین کون ہیں؟ بھارت کے میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام، سابق صدر جمہوریہ ہند ہے، جو کہ مسلمان ہیں. اور ہم سے بھارت میں رہنے کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہم سے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھارت میں رہنے کا ثبوت کیا ہے، سرٹیفکیٹ کیا ہے. محترم حضرات، کسی شاعر نے کہا ہے کہ کھنڈر دیار وفا کے قرید کر دیکھو، کھنڈر دیار وفا کے قرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور ملے گا، ہمارے نام کا پتھر ضرور ملے گا. یہیں سے میں اپنی باتوں کو اختتام کرنا چاہتا ہوں.